امام بخاری کہتے ہیں کہ امام بخاری نے ایسی حدیثیں اپنی کتاب میں لکھ دی ہے جس سے قرآن کی حیثیت ختم ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی پہلی حدیث میں نے ابھی بتایا، اپنی پہلی حدیث، اور امام بخاری کا مختلف مسلسل، اور امام بخاری کا یہ انداز ہے کہ امام بخاری جب بھی کوئی حدیث نقل کرتے ہیں سب سے پہلے ترجمۃ الباب میں قرآن کی آیت لے کے آتے ہیں، امت کو یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں یہ حدیث الگ چیز نہیں ہے، اسی قرآن کی تشریح ہے۔ آخری حدیث پہ امام بخاری جو لے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ باب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، پہلے قرآن کی آیت پیش کی، اس کے بعد کہا کلمتان حبیبتان، پہلے قرآن کی آیت ذکر کرتے امام بخاری۔ امام بخاری والوں نے اور اس جیسے دوسرے ائمہ نے آ کر در حقیقت قرآن کی حیثیت اور حجت کو عوام کے سامنے بلند کیا، اور ان کو بتایا کہ بتاؤ احادیث کی کتابوں میں الگ سے باب نہیں ہے باب فضائل القرآن؟ کیا احادیث کی کتابوں میں امام بخاری اور دوسرے محدثین نے یہ نہیں لکھا کہ جو شخص قرآن مجید کی ایک آیت کو بغیر سمجھے پڑھے گا، ایک لفظ کو، اس کی 10 نیکیاں ہیں؟ یہ کون نقل کرتے ہیں؟ یہ محدث نقل کرتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کو پڑھے گا، الف لام میم جو پڑھے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور پھر وہ حدیث نقل کی جس میں ہے کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، 3 حرف ہیں، یعنی الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ بتاؤ کیا قرآن مجید کی حیثیت کو کم کیا ہے؟ اس کی حیثیت کو بڑھا دیا؟ تو یہ کہنا کہ قرآن مجید یہ عجمی سازش ہے، اگر امام بخاری کی کتاب یہ عجمی سازش ہے لہٰذا ہم نہیں مانتے، تو تیرا تو پتہ نہیں، کہ ہو سکتا ہے تیرے بڑے ہندو ہوں کیونکہ تو رہتا ہے اس جگہ میں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، تو مشرق کے علاقے میں رہتا ہے، اور حدیث میں آیا تھا کہ شیطان کا سر جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ہو۔ جب امام بخاری اجمی ہونے کی وجہ سے اس کی حق بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے، تو پھر یہ وہ برطانیہ کا ہندوستان جو پہلے ہندوستان تھا اب پاکستان بن گیا، اس میں کسی پکول والے کو اور کسی داڑھی چھوٹے کرنے والے کو، کسی بک بک کرنے والے کو قبول کرنے کی کسی کو کیا ضرورت؟ تم کیوں پھر ویڈیوز بنا کے لوگوں کو دیتے ہو؟ تم خود جو ہے وہ ایرانی لگ رہے ہو شکل سے، بلکہ تو ہندوستانی ہے، پیچھے ہندو ہوگا، پیچھے سکھ ہوگا۔ اسلام نے آ کر ان چیزوں کو مٹایا ہے، اسلام نے عربی اور عجمی کے فرق کو ختم کیا۔ تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جس نے دین کی خاطر جو کوشش کی، جس طرح محنت کی، قرآن مجید کی سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی قبیلے کو، کسی اہل زبان کو دوسرے پر فضیلت نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں مقام متقی ہونے کی بنیاد پر ہے۔ جو متقی ہوتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوتا ہے، چاہے وہ ہندوستان کے کسی علاقے کا ہو۔ اسلام کا تو یہ نظریہ ہے۔ ان کے نزدیک اگر کوئی حدیث سنا رہا ہے یا قرآن سنا رہا ہے اس کو عجمی ہونا نہیں چاہیے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور جیسا کہ بار بار میں بتا رہا ہوں کہ جو شخص قرآن کا حدیث کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت قرآن کا انکار کرتا ہے۔ یہ جو قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے اس کی سند بتاؤ، کیا اس کی سند میں سب عرب ہے؟ العیاذ باللہ، اس طرح کی جہالت والی باتیں کرتے ہیں اور قوم کے نوجوان اس میں پھر بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بڑی وہ قرآن کا کتنا بڑا مقام بلند کیا، در حقیقت وہ قرآن ہی کی ابتدا پر کلاڑی چلا رہے ہوتے ہیں۔